یعنی خطاکار تو بولا نہیں، اور لفظ خطا جس نقطہ نظر میں ہے اس سے ہٹایا کیوں انہوں نے بدماشوں نے؟ ہٹانے والا وہ رافضی لونڈا یاسین، ان سب کو شامل تفتیش کر کے ان پر 295 لگائی جائے کہ تم نے توہین بنانے کے لیے دھندا کیوں کیا جبکہ توہین نہیں تھی۔ تم دلیل نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے، فلانی خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی مجھے میرے ایک دوست نے ایک ویڈیو کلپ جو ہے وہ واٹس ایپ کیا ہے مولوی اصغر جلالی کا، جس میں وہ میرا نام لے کے بڑی دھمکیاں دے رہا ہے، مجھے رافضی لونڈا کہہ رہا ہے اور یہ مجھ پر الزام لگا رہا ہے کہ معاذ اللہ پاک بی بی کوثر مصطفیٰ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا ان کی شان میں جو اس نے گستاخی اور بے ادبی کی ہے، اور جو جملہ کہا ہے کہ جب وہ فدق مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں، جب وہ فدق کا مطالبہ کر رہی تھیں تو خطا پر تھیں، اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم نے گاڑ کے آگے دنیا تک پہنچایا ہے، یہ میں نے کیا ہے، اور مجھ پر بھی FIR کاٹی جائے، مجھ پر بھی مقدمہ چلایا جائے، اور وہ سمن آباد لاہور کے تھانہ میں جہاں اس کے خلاف FIR کا اندراج ہوا ہے اس کو پھانسی دی جائے، یہ کہہ رہے ہیں جلالی صاحب۔ بڑی عجیب بات ہے جلالی صاحب آپ کی، یعنی جو آپ کی گستاخی کو، آپ کی بے ادبی کو دنیا کے سامنے ایکسپوز کریں، دنیا کو بتائیں، دنیا تک پہنچائیں، دنیا تک کنوے کریں، آپ کہہ رہے ہیں ان کو پھانسی دی جائے، ان پر 295C کا پرچہ کاٹا جائے، تو آپ نے تو دو ٹوک کیٹاگوریکلی نام لے کے پاک بی بی کو خطا کار کہا ہے، تو آپ کو کیسے چھوڑ دیا جائے؟ اور کبھی سادات کی بے ادبی کر رہا ہے، یعنی جس بھی سید بادشاہ نے اس کی گستاخی کو بے نقاب کیا ہے کہہ رہا ہے وہ جعلی سید ہے، یعنی استغفر اللہ سادات کی پھر بے ادبی کر رہا ہے، وہ ہٹ درمی پہ کھڑا ہے اس وقت بھی۔ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ لوگوں نے تجھے بتایا، علماء نے بتایا، مشائخ نے بتایا تمہیں کہ یہ تمہاری جو عبارت ہے یہ گستاخی ہے، یہ بے ادبی ہے، وہ سامنے ذات بہت بڑی ہے، وہ سیدہ ہے، وہ طیبہ ہے، وہ زاہدہ، وہ عابدہ، وہ راکعہ، وہ جیدہ، وہ عاصمہ، وہ مخدومہ کائنات، وہ معصومہ کائنات، کوثر مصطفیٰ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا، اتنی اعلیٰ شخصیت ہے، تو آپ رجوع کر لیں، توبہ کر لیں، تو بجائے اس کے کہ آپ ہمیں تھینکس کہیں کہ ہم نے آپ کو ایک موقع دیا ہے کہ آپ رجوع کریں، اللہ کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں اور توبہ کریں، آپ اس پہ اوپر اکڑ گئے ہیں شیطان کی طرح، اور اوپر سے آپ نے ہمیں کو دھمکانا شروع کر دیا۔ ہم آپ کی دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں جلالی صاحب، ہم نے بڑے دیکھے ہیں اہل بیت اطہار کے نموز پہ، یہ میں تو کیا میری نسلیں قربان، میرے بچے بھی قربان ہیں، تو یہ ہمارے لیے سعادت ہوگی، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اور تیرا یہ کلپ میں نے شروع میں وائرل بھی کیا ہے، چلایا بھی ہے، لوگوں کو دکھایا بھی ہے، پہنچایا بھی ہے، اس لیے کہ وہ گستاخی تو نے کی ہے، اور تو اب اس کو بجائے اس کے رجوع کرنے کے تو اوپر سے یہ ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہماری خاموشی ہے، یہ ہے، وہ ہے، اف بٹ اگر مگر، تو نے جو کرنا ہے کر لے، ہم اہل بیت اطہار کے نموز پہ تن من دن لٹانے کے لیے تیار ہیں، اور میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں۔ میں یہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں، یہ خود بھی اس کلپ میں جو میں نے آپ کو سنایا ہے مجھے دھمکیاں دے رہا ہے میرا نام لے کے، اور اس کے چیلے، اس کے چمچے، کڑچھے، ڈھکن کئی دنوں سے مجھے دے رہے ہیں دھمکیاں، میرے پاس ایویڈنس ثبوت موجود ہے۔ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں مجھ پر، میری فیملی پہ کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہوا تو اس کا ذمہ دار جو ہے یہ مولوی جلالی ہوگا۔ میں یہ ریکارڈ میں لانا چاہتا ہوں، بس اتنی تجھے کہا کرتے تھے یہ بحر العلوم ہے، بس مولوی جی ختم، آپ کا وہ جو دریا تھا، سمندر تھا علم کا، بس خشک ہو گیا، سوکھ گیا، دلیل سے جواب نہیں رہا تمہارے پاس۔ اب دلیل کدھر ہے؟ اب علم کدھر ہے؟ نالج کدھر ہے؟ علم کا سمندر کدھر ہے؟ اب تم گھٹیا حرکتوں پہ آ گئے ہو، اب دھمکیوں پہ آ گئے ہو، تو نے جو کرنا ہے کر لے، حسینی کبھی نہیں ڈرنے والے۔ تو نے کیا کیا؟ تو نے کہا کہ پاک بی بی خطا پر تھی، تو میں نے کیا کیا؟ جو کہہ رہا ہے اس کا جرم ہے، میرا جرم دیکھ لو، اس نے کہا کہ پاک بی بی خطا پہ تھی، میں نے اسی وقت جواب دیا
1400 سال کی اہل سنت کی تاریخ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. میں نے کہا پیر میر علی شاہ صاحب سے لے کر انہوں نے بھی یہ جملہ نہیں کہا کہ جب فتح کا مطالبہ کر رہی تھی بی بی خطا پر تھی. میں نے کہا کہ بخاری سے دکھاؤ، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، حاکم، قسطلانی، اسقلانی، سیوطی، بیہقی، طبرانی، قاضی عیاض، ابن حجر مکی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، علامہ علوسی، ابن ابی حاتم، اماد الدین ابن کثیر، علامہ ابن تیمیہ، ابن قیم، ابو حنیفہ امام اعظم، ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، صوفیہ سمیت. میں نے کہا کہ 1400 سال کی تاریخ میں کسی ایک اہل سنت کے بزرگ کا، محدث کا، مجدد کا، فقیہ کا جملہ مجھے دکھا دو کہ انہوں نے کہا کہ بی بی کا فتح کا مطالبہ ہی ان کی خطا تھی، جب مطالبہ کر رہی تھی تو خطا پر تھی. تو نہیں دکھا سکا. پیر میر علی شاہ صاحب کی عبارت کو تو نے اپنی مرضی سے اس کا معنی نکالا ہے، تو دکھا نہیں سکا. یہاں تک کہ جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کیا تھا فتح کے معاملے میں، انہوں نے بھی آج تک یہ جملہ نہیں کہا تھا جو تو نے کہا. بجائے اس کے تو رجوع کرتا تو اس پہ اکڑ گیا، تو نہیں دکھا سکا. تیرا سمندر بالکل خشک ہو گیا. پھر تو نے ٹرن لیا، تو نے کہا وہ میں نے خطا میرا مطلب نہیں تھا، وہ تھا خطا اجتہادی. پھر میں نے تجھے جواب دیا، پھر میں نے کہا خطا اجتہادی تب بنتی ہے جب کوئی مسئلہ جو ہو وہ قرآن سے اور حدیث سے کلیئر نہ ہو رہا ہو، اجتہاد سے ہو رہا ہو، تو پھر وہ اجتہادی خطا بنتی ہے. تو فتح کا معاملہ تو قرآن سے حل ہو رہا ہے، آقا کے فرمان سے حل ہو رہا ہے، تو یہ اجتہادی مسئلہ بھی نہیں، تو خطا اجتہادی کہاں سے آ گئی؟ پھر تو نے کہا جی میں نے تو پڑھ کے سنایا ہے. پھر میں نے کہا اگر تو نے پڑھ کے سنایا ہے تو پھر اگر سامنے والی شخصیت کو نہیں دیکھنا کتنی بڑی ہے تو پھر تو کوئی بھی نہیں بچتا، کسی کی عزت سلامت نہیں رہتی. تو نے جو ٹرن لیے، کبھی ادھر کبھی ادھر، جو تو ٹرن لیتا رہا، میں تجھے علمی جواب دیتا رہا. اور تیرے سارے چیلے کہتے رہے یہ علم کا سمندر ہے. اب علم کا سمندر کدھر چلا گیا؟ اب تو اوچھیت کنڈوں پہ آ گیا. تو نے دھمکیاں دینا شروع کر دی، دھمکانا شروع کر دیا. تو کیا سمجھتا ہے کہ اہل بیت کو ماننے والے تیری دھمکیوں سے ڈرنے والے ہیں؟ ہم تو حسینی ہیں. حسینی ہوتا ہی وہ ہے جو سب سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں. اب تیرے دلائل کدھر گئے؟ اب تو پوری دنیا کے اہل سنت کے جتنے لوگ ہیں، مولانا کوکب نورانی صاحب نے اس کے خلاف بات کی ہے، پھر پیر میر علی شاہ صاحب کے آستانے سے آئی ہے، جماعت علی شاہ صاحب کے آستانے سے آ گئی ہے، اہل سنت کے ہر ایک بڑے سے چھوٹے عالم دین چاہے ملتان ہو، اس کے خلاف انہوں نے بات کی ہے کہ اس کا یہ جملہ غلط تھا کہ جب بی بی فتح کا مطالبہ کر رہی تھی تو خطا پر تھی. اس کا مطلب ہے ساری دنیا رافضی ہو گئی ہے اور تو اکیلے ہی سنی بچ گیا. اور تو ہمارے بارے میں کہتا ہے رافضی لونڈا، تو میں تجھے کیا کہوں؟ نازبی ملا کہ یا خارجی بوڑھا کہوں؟ بڈھا. تجھے شرم نہیں آتی؟ دلیل سے بات کر. تیری دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، لیکن جب تک یہ سانس چلتی ہے، جب تک یہ دل دھڑکتا ہے، اہل بیت اطہار کی عظمت پہ، رفعت پہ ہم کسی کو زبان درازی کرنے ہرگز نہیں دیں گے. ہم حضور کی اہل بیت اطہار کے نموز کے بھی پہرہ دار ہیں اور حضور کے صحابہ کے نموز کے بھی پہرہ دار ہیں. جو حضور علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کا گستاخ ہے وہ بھی لعنتی ہے، جو حضور کے صحابہ کا گستاخ ہے وہ بھی لعنتی ہے. تو نے جو کرنا ہے کر لے. اللہ کے فضل و کرم سے کبھی کہتا جی قم سے بلا لو، فلاں سے بلا لو، ایران سے پیسہ آ رہا ہے، اور کوئی بندہ اسے بتائے اس جاہل کو کہ پاکستان کی کرنسی ایران کی کرنسی سے کئی 100 گنا زیادہ ہے. اور کوئی بتائے اس کو، اس بحر العلوم کو کوئی بندہ بتائے. بار بار یہ کہتا ہے، جس بندے کو کہتے میں نے تو خطا کہا ہے، خطا کار کہہ دیا اس نے، رافضی لونڈے نے. جس بندے کو فائل کا اور فعل کا ہی پتا نہیں، سبجیکٹ اور آبجیکٹ کی جس بندے کو خبر نہیں، اس کو اس کے فالوور کہتے ہیں یہ بحر العلوم ہے. اس بندے کو کہتے ہیں میں نے تو خطا کہا ہے، خطا کار تو نہیں نہ کہا، یہ خطا کار مجھے بنا رہے ہیں کہ میں نے خطا کار کہا ہے بی بی کو. واہ 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 واہ، تیری علم پہ میں کیا کہوں، تیری ناقص سوچ پہ میں کیا کہوں. حج کرنا یہ فعل ہے اور حج کرنے والا فاعل ہو جاتا ہے حاجی. گناہ کرنا یہ فعل ہے اور گناہ کرنے والا گناہگار ہو جاتا ہے، فاعل ہو جاتا ہے. چوری کرنا فعل ہے اور چوری کرنے والا فاعل چور ہو جاتا ہے. خطا کرنا یہ فعل ہے اور خطا کرنے والا فاعل خطا کار ہو جاتا ہے.
اس پہ مجھے ایک پنجابی محاورہ بھی آتا ہے، چلو میں وہ نہیں کہتا، لیکن تو کہتے میں نے خطا کہا ہے، خطا پہ تھی، خطا کار تو نہیں نہ کہا۔ وہ جاہل انسان، خطا کرنا یہ فعل ہے اور کرنے والا فاعل ہوتا ہے، اور یہ تیرا جملہ موجود ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے ان پر کیس کیا جائے، یہ سپریم کورٹ میں آ جائے، تو آ سپریم کورٹ میں، وہ پہلے سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے، تیرے اندر اتنی طاقت تھی تو آیا نہیں ادھر، کہ ادھر ہی بیٹھ کے تو نے بڑھ کے مارنی ہے، آ سپریم کورٹ میں اسی معاملے پہ آ، کہ خطا کا جو تو نے لفظ بولا ہے، خطا پر تھی، یہ ان کا فعل ہو گیا پاک بی بی کا معاذ اللہ، اور وہ خطا کار ہو گئی معاذ اللہ فاعل۔ اس لیے ہم تیری دھمکیوں سے، تیری گیدڑ ببکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کو جان قربان کرنے والے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور ابھی بھی تجھے موقع ہے کہ یہ گیدڑ ببکیاں جو دے رہے ہیں نا، اس سے باز آ اور رجوع کر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطاعت کی سچی اور سچی محبت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔